بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ موٹی موٹی آنکھوں، سرخ و سفید رنگت اور بھرے بھرے جسم والی نگو 15-16 سال کی ایک الہڑ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جدھر سے بھی گزرتی لڑکے دل تھام کر رہ جاتے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی یہ کہنے پر مجبور تھیں کہ نگو سے زیادہ خوبصورت لڑکی پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ حسب معمول آج بھی نگو کھیتوں میں اپنے بابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور دھوپ کی تمازت سے نگو کے رخسار اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ گاؤں سے 2 کوس دور کے فاصلے پر نگو کے بابا چودھری علی شیر کی زمینیں تھی، اور نگو روزانہ پیدل جا کر اپنے بابا کو دوپہر کا کھانا دے کر آتی تھی۔ اس وقت بھی نگو تقریباً آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی تھی اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ راستے میں آنے والی چھوٹی نہر کا پل کراس کر کے اب وہ گندم کی تیار فصل کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ یکدم سنائی دینے والی آواز سن کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک صاف اور واضح آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو نے چونک کر دائنی سمت دیکھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے آواز ایک بار پھر سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں گھومتے گھومتے دوبارہ وہ گندم کی فصل پر آ ٹھہری، لیکن وہاں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک نگو پر نامعلوم سی گھبراہٹ طاری ہوئی اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ دور ہوتی ہوئی آواز کی بازگشت اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسرے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے نگو نہر کا پل کراس کرنے کے بعد جو ہی گندم کے اس کھیت کے پاس پہنچی، اس کے قدم خود بخود رک گئے اور نظریں گندم کے اس کھیت کا طواف کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی لمحے آواز بلند ہوئی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نگو کے پیروں میں جیسی پھرکیاں لگ گئیں۔ شدید گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہوئی گاؤں کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ جوں وہ گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کے ذہن میں امنڈتے ہوئے خیالات کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نگو اس وقت عمر کے جس منزل پر تھی وہ ہر بات کو سمجھ سکتی تھی، اور چونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اس لیے سینے میں جوار بھاٹے کی مانند اٹھتے ہوئے منہ زور جذبات سے بخوبی واقف تھی، اور آتے جاتے خود پر اٹھنے والی نظروں کا مطلب سمجھتی تھی۔ اپنے حسن اور اپنے خوبصورتی سے بھی اچھی طرح آشنا تھی۔ اس لیے گندم کے کھیت میں سے بلند ہونے والی آواز کو سن کر جو پہلا خیال اس کے دل میں آیا وہ یہی تھا کہ ضرور گاؤں کا کوئی شرارتی لڑکا اس سے شرارت کر رہا ہے اور اس سے راہ و رسم بڑھانے کا خواہاں ہے۔ لیکن نگو اس قسم کی لڑکی ہرگز نہ تھی۔ وہ اپنے والدین کی عزت اسے اپنے زندگی سے زیادہ عزیز تھی، سو اس بات پر نگو کا پریشان ہونا ایک فطری امر تھا، اور اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اور پھر گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ابھی فی الحال اسے اس بات کو اپنے گھر میں نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اپنی سب سے قریبی دوست شانتل سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سو اب اس کا رخ سیدھا شانتل کے گھر کی طرف تھا۔ شانتل نے جب پورا ماجرا سنا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی، بنو رانی، یہ تو کسی بڑے دل والے کا کام لگتا ہے جو تمہاری خاطر نتائج کی پرواہ کیے بغیر تمہارے راستے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایمان سے یہ تو بڑی ہی ہمت کی بات ہے کہ اسے تمہارے بھائیوں کا خوف بھی محسوس نہ ہوا۔ سچی اگر میرے لیے کوئی ایسا کرتا تو میں تو جی جان سے اس پر قربان ہو جاتی۔ اس نے نگو کو چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ بے شرم کہیں کی، نگو شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے نگو رانی، اگر تم اس بیچارے پر ترس کھا لو تو کیا حرج ہے؟ نگو بولی کہ میں شانتل تم سے اس مسئلے کے نجات کے لیے کوئی مشورہ لینے آئی تھی۔ اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، نگو نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اچھا بابا، اچھا مشورہ بھی دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح، شانتل نے نگو کا بازو کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، کل جب تم کھانا لے کر جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اسی بہانے میں بھی اس عاشق کو دیکھ تو لوں گی، اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی دوں گی کہ میاں صاحبزادے، ان تلوں میں تیل نہیں اور یہاں تمہاری دال گلنے والی نہیں۔ امید ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، اور نہ پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور پھر یہ بات طے کرنے کے بعد نگو اپنے گھر چلی گئی اور اس سے اگلے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے دونوں ایک ساتھ تھیں۔ پل کراس کرنے کے بعد اس مخصوص فصل پر پہنچ کر نگو کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر اس نے شانتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی وہ کھیت ہے شان۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہی آواز بلند ہوئی، وہی مخصوص لہجہ، وہی مخصوص جملہ، آتی ہو یا میں آؤں، اور نگو کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانتل نے ایک نظر نگو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، پھر وہ کھیت کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ باہر نکل کے سامنے آؤ۔ لیکن جواب میں وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں، اور شانتل کی پیشانی پر نمودار ہونے والے بل مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، شرافت سے باہر نکل آؤ اور سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، نگو کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لیکن جوابی طور پر وہی مخصوص جملہ سنائی دیا، آتی ہو یا میں آؤں۔ ادھر نگو کو شدید گھبراہٹ اور نامعلوم سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے شانتل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو شانتل چلے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شانتل نے مڑ کے نگو کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر کھیت کی طرف دیکھتے ہوئے گرجی، تم سامنے نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے۔ اب تمہارے ساتھ نگو کے بھیا خود ہی نمٹ لیں گے، سمجھے؟ شانتل نے نگو کا ہاتھ تھاما اور دوسرے دونوں تیز تیز قدمیں چلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی کا راستہ طے کرتے ہوئے شانتل اس شخص کی دیدہ دلیری پر سخت حیران تھی جس نے شانتل کو نگو کے ساتھ ہونے کا بھی ذرا نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ نگو کے بتانے کے مطابق اس کی موجودگی میں بھی وہی مخصوص جملے کہے تھے۔ لیکن پھر وہ نگو کو تسلی دینا ضروری خیال کرتے ہوئے بولی، دیکھو نگو، اول تو یہ جو کوئی بھی ہے دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اسے تمہارے بھائیوں کی دھمکی دے دی ہے، اور تم نے دیکھا کہ میری اس بات کے بعد دوبارہ کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ لیکن فرض کرو کہ اگر دوبارہ بھی ویسا ہی کرتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم گھر میں بتا دو، جو کوئی بھی گھٹیا حرکت کر رہا ہے چچا علی شیر اور سرفراز اور افتخار بھائی وغیرہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور نگو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن جب نگو واپس آتے ہوئے مخصوص کھیت تک پہنچی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نگو نے آنکھ بھر کر کھیت کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلی ہوگی کہ ہوا کے دوش پر سنسناتی ہوئی وہی مخصوص آواز کسی دھماکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی، آتی ہو یا میں آؤں، اور نگو کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا اور اس نے گھبرا کر کھیت کی طرف دیکھا، لیکن حسب سابق کچھ نظر نہ آیا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز دوبارہ سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں۔ دوسری دفعہ آواز کا سننا تھا کہ نگو بھگچک بھاگ اٹھی اور گھر پہنچ کر سانس لیا، اور گھر پہنچتے ہی نگو اپنی چارپائی پر گری اور ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو امی اس کے سرہانے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے والی چارپائی پر اس کا بابا لالا سرفراز اور لالا افتخار بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ نگو کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر لالا افتخار اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پگلی روتے نہیں ہیں، بات کیا ہے؟ مجھے بتا کہ آخر ہوا کیا ہے، کس نے تجھے پریشان کیا ہے؟ بہنا صرف ایک بار مجھے بتا دے، صرف ایک بار۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے لالا افتخار کے لہجے میں جیسی بجلیاں تڑپ رہی تھی اتنا سننا تھا کہ نگو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سب کچھ بتانے کے بعد نگو بولی، بھیا آئندہ میں کھانا لے کر نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور لالا سرفراز تڑپ کر کھڑا ہو گیا، جب وہ اب تک بالکل خاموش بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ نہ بہنا نہ، تیرے شیروں جیسے دو ویر ہیں، ڈرنے کی بات کر کے ہمیں سر جھکانے پر مجبور مت کر، تو کھانا لے کر ضرور جائے گی، اور کل جب تو کھانا لے کر جائے گی تو جب تجھے وہ آواز سنائی دے تو اسے کہنا کہ تو آ جا، باقی ہم خود دیکھ لیں گے، سمجھی؟ لالا سرفراز کڑکتی ہوئے آواز میں بولے۔ ہاں پترا، سرفراز ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کھانا لے کر ضرور آنا، اور جیسے سرفراز نے کہا ہے ویسے کرنا، ڈرنے کی بات بالکل بھی نہیں ہے، وہ کتا جو کوئی بھی ہے ہم اسے اچھی طرح نمٹ لیں گے اور اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کسی کی دی بیٹی کو پریشان کرنے کے قابل نہیں رہے گا، بابا نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور جب لالا افتخار نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو نگو مطمئن ہو کر اس بات پر تیار ہو گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق جب نگو کھانا لے کر گھر سے نکلی تو شانتل بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج صبح اسے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ مخصوص کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نگو اور شانتل نے بغور کھیت کی طرف دیکھا جہاں گندم کی سنہری فصلیں لہرا رہی تھی، لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ سکا۔
کھیت میں مکمل خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ کھیت کے پاس سے گزر گئیں۔ ڈیرے پر پہنچ کر نہ تو بابا نظر آیا، نہ لالا افتخار اور نہ ہی لالا سرفراز۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کٹائی کرنے والے مزارے بھی موجود نہیں تھے، لیکن دونوں نے کسی تبصرے کے بغیر روٹی اندر کمرے میں رکھی اور خاموشی سے واپس چل پڑی، اور پھر نہر کا پل کراس کرنے کے چند ہی لمحوں بعد گندم کے اس مخصوص کھیت کے پاس آ پہنچی، اور پھر چند قدم کا مزید فاصلہ طے کیا جب نگو کے کانوں کو وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو ٹھٹک کر رک گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ پھر اس نے جی کھڑا کر کے کہا، تم ہی آ جاؤ، آخر پتہ تو چلے کہ تم ہو کون، ہو کون، ہو کون، ہو کون۔ نگو کی آواز کی بازگشت چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے گندم کے کھیت میں سے تیز سرسراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو، اور نگو کے ساتھ ساتھ شانتل کی نظریں بھی کھیت پر اسی جگہ مرکوز ہو کر رہ گئی جہاں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں دم سادے کھیت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ان کے مخالف سمت سے نمودار ہوا تھا۔ شاہانہ انداز میں چلتے چلتے وہ نگو کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس کا سر نگو کے قدموں میں جھکتا چلا گیا، یوں جیسے بارگاہ حسن میں سجدہ ریز ہو رہا ہو، حسن کی دیوی کو سلامی دے رہا ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس کا سر نگو کے پیروں پر جا ٹکا۔ پھر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا چہرہ نگو کے پیروں اور ٹانگوں سے رگڑ رہا ہو، لیکن نگو جیسے اس کے وجود سے بالکل لا علم تھی اور اب بھی ایک ٹک گندم کے کھیت کی طرف گھورے جا رہی تھی، اور نگو کے پیروں ٹانگوں سے لپٹ کر آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اوپر اور اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نگو کے پورے وجود سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنا سر اور چہرہ اس نے نگو کے سر پہ ٹکا دیا۔ اس نے نگو کے وجود میں پیوست ہو کر ایک جان دو قلب کے فرق کو بھی مٹا دینا چاہا، جبکہ نگو اب بھی بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی، جیسے اس کے وجود سے، اس کے لمس سے یکسر بے خبر ہو۔ ٹھیک اسی لمحے شانتل نے پیچھے مڑ کر نگو کی طرف دیکھا تو اس کی نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے ایک طویل اور دہشتناک چیخ بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیورا کر نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ادھر اس کی چیخ کی آواز بلند ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی، اور ارد گرد کے کھیتوں نے جیسے آدمی اگلنا شروع کر دیے۔ گندم کی تیار فصلوں میں سے ڈنڈے اور بالوں سے لیس تقریباً 15-20 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ سب سے آگے چودھری علی شیر، چودھری سرفراز اور چودھری افتخار، ان کے پیچھے دیگر افراد، لیکن سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر سب کے سب بھونج کر رہ گئے، کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حیرت اور خوف کے اس شدید جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک طرف شانتل بے ہوش پڑی تھی، اور نگو کے جسم کے ارد گرد 12-14 فٹ لمبا خوفناک سانپ لپٹا ہوا تھا، جس نے اپنا چوڑا پن پھیلا کر نگو کے سر پہ ٹکایا ہوا تھا، جبکہ نگو بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو، اور خوف اور دہشت کی زیادتی نے شاید اس کی قوت گویائی سلب کر دی ہو۔ سب کے سب حیرت سے گنگ کھڑے ہوئے اس روح فرسا منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر چودھری افتخار ہی نے حوصلہ کیا اور اپنی بندوق سیدھی کرنے لگا، لیکن ٹھیک اسی لمحے چودھری علی شیر نے بندوق پر ہاتھ مارا اور بولا، گولی مت چلاؤ افتخار، گولی نگو کو بھی لگ سکتی ہے۔ سرفراز جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر بندوق افتخار کے ہاتھوں سے چھین لی اور بولا، گولی چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ابا جان، شاید مر تو وہ ویسے ہی گئی ہے، اس طرح شاید ہم اسے بچا سکیں۔ اور پھر سرفراز نے بندوق سیدھی کر کے نشانہ باندھی اور فائر کر دیا۔ گولی چلی اور سانپ کے پھنکے چھیتڑے اڑ گئے، اور ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ سانپ کا باقی ماندہ وجود جھٹکے لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر نگو دھڑام سے نیچے گری۔ سرفراز نے بندوق پھینک کر ایک آدمی کے ہاتھ سے ایک لمبا ڈنڈا کھینچا اور نگو کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ کر باقی سب افراد بھی نگو کی طرف بھاگے۔ پھر ڈنڈوں کی مدد سے سانپ کے بل کھولے گئے اور اسے گھسیٹ کر دور کر دیا گیا۔ جب سرفراز نگو کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، آنکھیں کھول بہنا، دیکھ ہم نے اس موذی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، آنکھیں کھول دے بہنا، اور آنکھیں کھول دے، لیکن بے سود چودھری علی شیر نے آگے بڑھ کر نگو کی نبض دیکھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نگو کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ختم شد۔ تو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کہانی کو لائک کرنا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔